نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تقریباً 30 دن لگاتار خندق کی کھدائی اور کفریہ طاقتوں کا مکمل پریشر اور ان کا جم گھٹا اور پھر کچا چبا جانے کا ان کا ارادہ، ان ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب برداشت کیا، اپنے بھی غیر نکلے جن کو اپنا سمجھا جا رہا تھا، پرائے نئے دشمن پرانے دشمن سب دشمنیاں جاگ اٹھی، جس جماعت نے اور پھر جماعت کے قائد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ثابت قدمی، جرت مندی، دلیری اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ڈٹے رہے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے طریقے کو اسوہ حسنہ فرما رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 22 سورۃ الاحزاب، فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا مومنوں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے تسلیما، اور فرمایا اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اضافہ کر دیا۔ منافق تو وہ تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اشحتن علیکم 2 دفعہ فرمایا، اور پھر ساتھ کہا کہ جو ہے نا اگر وہیں یات الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، کہ اگر قافلے لشکر پھر واپس آئیں تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ کہیں گے ہم تو دور جا بیٹھتے ہیں دیہاتوں میں، اور وہاں سے پھر یہ آپ کی خبر لیتے رہیں گے، اور ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، فرمایا اگر آپ کے درمیان بھی یہ رہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ایمان والوں کی بات کیا فرمائی جا رہی ہے، فرمایا کہ یہ اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور ان کی تابعداری کے جذبے کو اور زیادہ کیا ہے اور بڑھایا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، تفصیل میں نے دن کو آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ احزاب کے موقع پر کیا ہوا، اور پھر جتنے یہ لشکر تھے یہ سارے کے سارے بھاگے، اور ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کدال سے پتھر توڑ رہے ہیں تو اس وقت چنگاری بلند ہوئی، اور حضور نے فرمایا اوتیت مفاتیح الفارس، اوتیت مفاتیح الیمن، اوتیت مفاتیح الروم۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، بھوک پیاس ہے، پیٹ پہ پتھر بندے ہیں، اور سپر پاوروں کے مفتوح ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ہم اگر ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نا تو آپس میں منہ جوڑ کے کہتے باتیں دیکھو جی، کھانے کو مل کچھ نہیں رہا، اور باتیں روم اور ایران اور یمن کے فتح ہونے کی ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا، صحابہ جو دور تھے وہ بھی قریب آئے، اور فرمایا اللہ کا رسول سچ کہہ رہا ہے، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا اور رسول اللہ بھی سچ فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کو پتا تھا نا، آج کوئی مولوی صاحب بات کرے تو ہم پیچھے ہو کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ دیکھو باتیں دیکھو ان کی ہیں جی، بڑھ کے دیکھو۔ ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کر کے بالکل ہی تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ بے شک اللہ نے دیر سے بھیجا ہے، اس زمانے میں بھیجا ہے، لیکن حضور کو امتی بنا کے تو بھیجا ہے نا، آپ سے محبت تو عطا کی ہے نا۔ حضور کے زمانے میں بھیجتے اور ہم اس معیار پہ پورے نہ اترتے تو پھر بہت بڑے نقصان کی بات تھی۔ دیکھیے جی آیت نمبر 23 اور 24، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ فرما رہے ہیں انہی ایمان والوں میں وہ لوگ ہیں رجال صدقوا، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ وعدہ، ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا، ما عاهدوا اللہ علیہ، اس پر جو عہد انہوں نے کر رکھا تھا وہ پورا کر دکھایا، فمنہم من اپنا نذرانہ پورا کر دیا، نحبہ
عربی ادب میں اس سے مراد موت بھی ہوتی ہے، نذرانہ بھی ہوتا ہے، پہنچے اپنی موت کو نذرانہ پورا کر دیا۔ اور بعض ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، ہو سکے حضرت انس بن مالک کے چچا، تو یہ بات بڑی ان پہ گراں گزری۔ اب احد کے مارکے میں نبی کریم صلی اللہ، تو ہوا یہ کہ جب میدان میں انتشار ہوا، فتح شکست میں بدل گئی، تو یہ منتشر ہونے کی بجائے مشرکوں اور کافروں کی صفوں میں گھس رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام ان کو ملے، اس وقت عجیب حالت تھی، وہ آ رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی اپنی طاقت کو بچانا ہے، لیکن یہ ایسے دیوانہ مار گئے کہ نیزے اور تیر اور تلوار کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 80 سے زیادہ زخم تھے۔ کافروں نے ان کی لاش کا مسئلہ بھی کیا، ناک کان وغیرہ اعضاء سارے کاٹ دیے، ان کی شناخت نہ ہو سکی۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پورے دیکھ کر ان کو پہچانا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ آیت فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور پچھلا رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، حضرت انس بن نضر جیسے لوگ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سیدنا امیر حمزہ، یہ احد کے ان بے مثل شہیدوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہمارے حضرت حیدری شہید بھی پڑھتے تھے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ بعض ان میں اپنی مراد کو پہنچ گئے، انہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور بعض ایسے ہیں ان میں سے جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا تبدیلی نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، جو زندہ ہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اور فرمایا یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، جزا دے۔ تو یہاں سے بھی عہد والوں کی عظمت اس انداز میں ثابت ہو جزا کا ان کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم اور ویعذب المنافقین، یہ واقعہ اس لیے ہوا عہد کا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو انشاء اگر چاہے تو عذاب دے، ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں وفاداروں کی جانثاری کی یہ قرآن مجید میں انمٹ مثالیں موجود ہیں میرے عزیز بھائی اور دوستو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 25، فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ اکبر، اور جو لوگ کافر تھے، ٹھیک ہے جی، رد، اللہ تعالیٰ نے لوٹایا الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، انہیں ان کے غیظ و غضب کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، لم ینالوا خیرا، اور وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ احزاب میں وہ کس طرح متحدہ اقوام نیٹو بن کے آئے تھے اور کس طرح ذلیل اور پسپا ہو کر گئے، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے جنگ کس نے لڑی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے لڑی ہے، اس لیے کہ ردہ، ردہ آگے اس کا ردہ فعل کا فاعل کون ہے؟ اللہ، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، آپ اس کے ساتھ اگر ملا لینا لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے غیظ کون رکھتا ہے؟ کفار، اور یہاں اللہ کفار کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، ان کے غیظ و غضب میں اللہ نے ان کو رد کر دیا اور انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا۔ یہ دفاع صحابہ، اس آیت کو آپ عنوان دیں، یہ میں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی لکھ لیں، یہ دفاع صحابہ میں بڑی زبردست قسم کی آیت ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ اس قبیل سے آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وقف اللہ المؤمنین القتال، اور فرمایا مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ بڑی قوت کا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے ارادے خاک میں مل گئے، گویا کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس موقع پر پڑھی اور یہ کتابوں میں آتی ہے، اللہم اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اے اللہ اس کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، اہزم الاحزاب وزلزلہم، فرمایا ان لشکروں کو شکست دے اور انہیں ہلا ڈال۔ یہ میرے رب نے اپنے محبوب سے دعا کرائی ہے اور پھر دعا قبول کی ہے، اور یوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف سے رب نے خود جنگ کرنے کا بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضور نے فرمایا احزاب کے بعد کہ اب یہ حملہ آور نہیں ہوں گے، اب کے موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 قدسی الصفات صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جس سے 10 سال پہلے نکالے گئے تھے اسی مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آگے بات آ رہی ہے کہ یہود کے جو اموال تھے اللہ نے صحابہ کو ان اموال کا بھی وارث بنایا ہے۔ آپ کو میں نے دن کو بتایا تھا کہ 2 قبیلے تھے، بنو نذیر، احزاب کی ساری شرارت کے ماسٹر مائنڈ یہ یہود تھے، بنو نذیر قبیلہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ گئے، انہوں نے مکے والوں کو اکسایا، پھر بنی غطفان کو اکسایا، پھر ادھر ادھر اور قبیلوں کو اکسا کر یہ لائے، اور احزاب میں یہ پورا مدینہ طیبہ پہ ایک چڑھائی کا منصوبہ بنا کر یہاں تک آئے۔ لیکن جنگ سے پہلے پہلے بنو نذیر کا جو سردار تھا ہوئی بن اخطب، حضرت صفیہ کا والد، یہ ان کا سردار تھا، یہ ملا کعب بن اسد قرظی سے۔ بنو قریظہ کو اب یہ تیار کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارا اس موقع پہ ضروری ہے کہ ساتھ دیا جائے اور آپ نکلیں، بس تھوڑا سا دھکا لگانے کی ضرورت ہے، یہ دیوار اب گری کے گری اسلام کی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب بنو قریظہ معاہدہ کیے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا، جماعت صحابہ کے ساتھ۔ اب اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی؟ آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت نعیم بن مسعود غطفانی یہ مسلمان ہوئے، اور اس نوجوان نے تنہا ایسا ضروری درمیان میں کوئی اطلاع آ گئی تھی۔ اچھا، اب بنو نذیر تو پہلے ہی نکالے گئے، آپ جانتے ہیں کہ عہد کے بعد انہوں نے بدماشی کی، تو پھر عہد کے بعد ان کو کچھ وقت دے کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتا کیا۔ یہ واقعات یاد رکھا کرے، ان کی جلاوت نہیں ہوئی بنی نذیر کی، اب رہ گئے بنو قریظہ۔ اب ان پر خدائی مار کیسے آئی؟ انہوں نے دھوکہ کیا، عہد شکنی کی، وہ تو اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے۔ حضرت نعیم بن مسعود غطفانی نے، میں نے آپ کو دن کو بتایا تھا کہ کیسی چال چلی، ادھر بنو قریظہ کو کہا کہ تم دیکھو مارے جاؤ گے، یہ نکل جائیں گے احزاب والے مال لے کر، مسلمانوں کا مال غنیمت میں سے بھی انہوں نے کچھ نہیں دینا، اور بعد میں تمہاری آپس میں یہاں گڑبڑ رہنی ہے، تو تم لہٰذا ان کو پابند کرنے کے لیے ان کے چند سرداروں کو یرغمال بنانے کا کہو کہ اس شرط پہ ہم ساتھ دیتے ہیں، ابو سفیان کو کہو رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ادھر ان کو یہ کہا، اور ادھر جا کر اگلی رات ابو سفیان اور اس کے لشکر میں جا کر کہا کہ دیکھو بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے عہد شکنی کی ہے اس پر انہیں ندامت ہوئی ہے، اور اب وہ گئے ہیں کہ اب ہم عہد شکنی نہیں کرتے، ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں، ہم ان کے چند سردار یرغمال بنانے کے بہانے ان سے لیتے ہیں اور آپ انہیں قتل کر دیجئے گا، یوں جو ہے نا یہ خود ہی چلتے بنیں گے اور ان کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ یہ جا کر کہا ابو سفیان کے لشکر کو۔ اب جب ادھر سے پیغام آیا ان کو کہ بھائی تم یہودی اب ہمارا ساتھ دو اور لڑو، ہم آگے ہوں گے اور تم پیچھے سے ہلہ بول دینا، ہیں جی، تو ان یہودیوں نے کہا کہ کچھ لوگ یرغمال ہمیں بنانا، سچ کہا تھا، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ابھی کسی پہ ان کی اسلام لانے کی حالت کھلی نہیں تھی۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ جس سے آپس میں نفرتیں پڑ گئی۔ بنو قریظہ نے بھی یہی کہا
جب انہوں نے سردار نہ دیے تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں خواہ مخواہ لڑاتے ہو، آپس میں پھوٹ ڈل گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان احزاب کو بری طرح شکست دی اور اس نیٹو کو پسپا کیا، ذلیل کیا، اور اپنے حق کو بلند کیا، حق کا بول بالا کیا، کفر کا منہ کالا کیا۔ اب یہ چلتے بنے، ایک مہینہ پورا لگا اور یہ ذلیل ہو کے وہاں سے چل دیے۔ بنو قریظہ مدینے کے قریب آباد تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، لیکن اس میں انہوں نے عہد شکنی کی۔ اب کیا ہوا، قریش تو واپس چلے گئے اور بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے مارکے سے فارغ ہو کر غسل وغیرہ میں مشغول تھے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے پر گرد و غبار کا اثر تھا۔ اس سے میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ جبریل اور جبریل کے حضرت جبریل امین کے ساتھ فرشتے احزاب میں بھی صحابہ کرام اور رسول اللہ کی جماعت کے ساتھ مصروف عمل تھے۔ یہ جبریل امین کا گرد و غبار میں اٹے ہونا اور ان کے چہرے پہ گرد و غبار کے اثرات ہونا، اللہ بھی فرماتے ہیں نا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، احزاب میں ہم نے ایسے گروہ بھی بھیجے ہیں جن کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو فرشتے وہاں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ فرشتے ابھی تک ہتھیار بند ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ صحابہ واہ، کہ وہ لوگ کل تک جو درندوں کی صف میں کھڑے کرنے کے لائق نہ تھے، آج آسمان کے فرشتے ان کی صفوں میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، جس زمین پر آپ کے نقش قدم پڑتے گئے اس زمین کا ذرہ ذرہ آسماں کر دیا۔ آج فرشتے ان کے لیے سلامی لا رہے ہیں، آج فرشتے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے انداز میں جنگ کر رہے ہیں اور ان کے دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور اقبال کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ دیکھیے گا، حالانکہ فرشتے ابھی تک ہتھیار بند ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے اور مجھے حکم ہے کہ جا کر ان کو متزلزل کروں اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں۔ جبریل امین گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا، اسلامی لشکر نے جا کر قلعے کا محاصرہ کیا۔ 24-25 روز یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر یہودی بے بہبودی انہوں نے پیغام بھیجنے شروع کیا، حالانکہ 800-900 جنگجو ان کے پاس مسلح تھے، لیکن جبریل امین نے ایسا جا کے یرکایا نا، ایسا جا کے اندر سے پسپایا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہود حضرت سعد بن معاذ کو حکم ٹھہرا کر، یہ آپس میں ان کی پرانی حلیف داری تھی، قلعوں سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منظور فرما لیا۔ حضرت سعد نے آ کر فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور لڑکوں کو کنیز اور غلام بنا لیا جائے، اور ان کے اموال کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور ان کی بدعہدی کی یہی سزا ہے، اور یہ فیصلہ ان کی مسلمہ آسمانی کتاب تورات کے عین مطابق تھا۔ حضرت سعد کے فیصلے کے بعد ایک خندق کھودی گئی، مشقیں کسی جانے لگی اور ان کی گردنیں مارنے کے لیے کھائیاں اور گڑھے کھودے گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ کوئی سرکش نہ ہو سکا۔ مسلمان ان کے ایک فریق کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے فریق کو قید کر رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال کے ان کو وارث بنایا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ان آیات میں اشارہ ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، فرمایا دیکھو بھائی، اور جن اہل کتاب نے الذین ظاہروہم من، ان کی مدد کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اللہ فرماتے ہیں انہیں اتار لایا اللہ، کہاں سے؟ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، ہائے ہائے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں روب ڈالا۔ کیسا روب ڈالا؟ فرمایا کہ اے مسلمانوں، فریقاً تقتلون، تم میں سے ایک فریق ان کو قتل کر رہا تھا، وتأسرون فریقا، اور دوسرا ان کو اسیر بنا رہا تھا، قیدی بنا رہا تھا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، فرمایا اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے
मालों का, उनकी दौलत का वारिस बना दिया है। व अर्ज़ल लम ततऊहा, और ऐसी जमीन का भी जिस तक अभी तुम्हारे कदम नहीं पहुंचे। वकान अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीरा, और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। देखिए मेरे भाइयों, अगली आयत आपने पूरी तवज्जो से सुननी है। ये 6 आयत हैं। 3 का ताल्लुक 21वें पारे के आखिर से है, और 3 का ताल्लुक 22वें पारे के शुरू से है। और ये बड़े मारकतुल आरा किस्म का मकाम समझा जाता है रिफ्स और आले सुन्नत के दरमियान, आले तशय्यो और आले सुन्नत के माबैन। ये एक मारकतुल आरा मकाम है। देखें, बड़ी आसान सी बात है, आप आयात को देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ अजवाज नबी का तज़किरा कर रहे हैं, या आयात में या निसा नबी का तज़किरा होगा, या वमन यकनुत के अल्फाज होंगे। ये सारे जमा मुन्नस के अल्फाज हैं। या निसा नबी, वाज़े नबी की बीवियां, कुल्ले अजवाजिक, वाज़े नबी की बीवियां, कुन तुन्ना जमा जमा मुन्नस है, वमन यकनुत मिन कुन्ना जमा मुन्नस है। ठीक है जी। वइन कुंतुन्ना तुरिदुल्लाह व रसूलहू, ये जमा मुन्नस है। देखिए, अब हम ये कहते हैं कि आगे जो इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, वहां से मुराद भी अहले बैत, और अहले बैत से मुराद हुजूर की अजवाज हैं। अहले तशय्यो क्या कहते हैं कि पीछे बेशक अजवाज मुताहरात का तज़किरा हो, लेकिन उस हिस्से में जाकर खास 4 हस्तियों का तज़किरा है जिनको हुजूर ने चादर में लिया है, जिनको अहले कसा कहते हैं, अहले रदा कहते हैं, और जिनके बारे में तिरमिजी में हदीस किसा और हदीस रदा मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि आखिरी 3 आयतें 21वें पारे की और शुरू वाली 3 आयतें 22वें पारे की, ये सारी अज़वाज मुताहरात के मुताल्लिक हैं। जब अम्बाल आना शुरू हो गए, जब आसानियां हो गई, हर तरफ हर घर में फरावानी हो गई, तो अब हुजूर के घर में जो शहजादियां थी, ये बड़े बड़े रईस लोगों की बेटियां थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, हजरत अबू सुफियान की बेटी है, हजरत उमर फारूक की बेटी है, हजरत सफिया है, हजरत सौदा है। ये ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल गिरे पड़े घरानों से इनका ताल्लुक था। अब जब आसानियां हो गई, तो अज़वाज मुताहरात ने भी मुतालबा रखा कि हमें भी कुछ आसानी और फरावानी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके तनाजुर में ये आयात उतारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर क्या किया, जब अज़वाज मुताहरात ने यह मुतालबा रखा, तो उस मौके पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी साहबजादी को डांटा, हजरत उमर फारूक ने अपनी साहबजादी को डांटा, और ये कहा कि तुम आइंदा हुजूर से ऐसा सवाल करोगी। वादा लिया कि नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 29 या 30 दिन अजलत नशीनी इख्तियार की। 1 माह बाद ये आयत नाजिल हुई। हुजूर बाला खाने से उतरे, सब अजवाज से अलग रहे। सबसे पहले हजरत सिद्दीका के पास आए और कहा, देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात की है। अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें अलग कर दूं कुछ देकर। ये 2 आयतें पढ़कर सुनाई शुरू वाली, कुल्ले अज़वाजिक इन कुन्ना तुरिदुल हयातुद दुनिया। तुम अपने वालिदैन से मशवरा किए बगैर कोई फैसला न देना, जाओ एक मशवरा कर रहा हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिदैन से मशवरा करूंगी। अफी हाजा अस्तामरु अबवई फइन्नी उरीदुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। ये आयात सुनते ही हजरत आयशा सिद्दीका कमसिनी के बावजूद हुजूर को कहने लगी, या रसूलल्लाह मैं इस बारे में मशवरा करूंगी, हमारी तलब तो आप ही है, हमारा तो सब कुछ आप ही है, मैं क्या मशवरा करूंगी, इस बारे में नहीं मशवरा करना, हमारी तलब आप है। सब अज़वाज मुताहरात ने यही कहा। तो अल्लाह ताला ने पता कुरान में फिर क्या कहा, हाय हाय, अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजी वलो आजबक हुस्नुहुन्ना, फरमाया अब आप इनको बदल भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ने फिर इनकी वफा का सिला क्या दिया, पाबंदी लगा दी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी। फरमाया अब आपने इनको बदलना भी नहीं है, अब इनको तलाक भी नहीं देनी है। जब अज़वाज मुताहरात का ये फैसला सुनना, देखिए तर्जमा करता हूँ और फिर उसके बाद कुछ जो मबाहिस हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा पे वहां जाके मैं आपके सामने बात अर्ज करूंगा। या अय्युहन नबी, ए नबी, अपनी बीवियों से कहिए, कुल्ले अज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहो, इन कुंतुन्ना जमा मुन्नस की ज़मीरें सीधे, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया, अगर
تم دنیاوی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت چاہتی ہو فتعالین تو آؤ سب، امتعکن میں تمہیں کچھ تحفے دے کر کچھ تحفے دوں، وہ سرحکن سراحا جمیلا خوبصورتی کے ساتھ میں تمہیں رخصت کروں، چلتا کروں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اس کے رسول اور عالم میں آخرت کی طلبگارو تو یقین جانو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ تو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے، مراد ازواج مطہرات ہیں۔ ٹھیک ہے بھائیو، اچھا آگے دیکھیے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی تو یضاعف لها العذاب ضعفین، فرمایا اس کا عذاب بڑھا کر دوگنا کر دیا جائے گا۔ جیسے ڈرایا جاتا ہے چھوٹے کو نصیحت کرتے ہوئے تو اس میں امید بھی ہوتی ہے، حوصلہ بھی ہوتا ہے، ڈرانا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا مقام بھی بتانا ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارا عذاب بھی دگنا ہوگا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات نے یہ مان کر دکھایا تو اللہ نے پھر حضور پہ پابندی لگا دی نا کہ اب آپ نے آگے ان کو طلاق بھی نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے آ رہا ہے ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، اور فرمایا تم میں سے جو کوئی اللہ کرے گی، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تابعداری اختیار کرے گی، وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے گی، تو فرمایا نؤتها اجرها مرتين، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے، اگر یہ ترجمہ بھی کیا جائے تم نہیں ہو عام عورتوں کی طرح، کسی ایک کے ساتھ بھی تمہاری مشابت نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو اس صورت میں، فلا تخضعن بالقول، فرمایا لہذا تم نزاکت سے بات مت کیا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگ جائے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور فرمایا اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب لستن کاحد من النساء کا ترجمہ کرتے تھے نبی کی بیویوں، اب دنیا میں کوئی ایسی عورت بھی نہیں ہے جو تمہارے جیسی بچی کو جنم دے گی سکتی قیامت تک کہ ان کا اپنے کھانا، اے گھروں میں قرار، اے خواتین یا اے ازواج مطہرات، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت اولا والا بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو۔ اچھا، یا حضرت عائشہ صدیقہ پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، رافضی کرتے ہیں جی وہ تو حضرت علی کے مقابلے میں نکلی، بھائی مقابلے کے لیے نہیں نکلی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار کے ساتھ نکلنا منع ہے۔ امی عائشہ صدیقہ تو حج پہ گئی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے سفر نہیں کیے، آپ نے ازواج مطہرات نے سفر کیے ہے، تو گھروں سے نکلنا مطلق منع نہیں ہے، بناؤ سنگھار زمانہ جاہلیت والا اپنا کے نکلنا منع ہے۔ اور امی عائشہ تو حج پہ گئی تھی، وہاں خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو پھر آپ نے اپنا رخ بصرہ کی طرف کر لیا۔ آگے مفسدین اور شرارتی اور بدباطنوں اور بدبختوں نے جنگ کے حالات بنا دیے، تو اس آیت کی وجہ سے حضرت امی پر اعتراض نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیے واقمنا الصلاۃ، اور فرمایا نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعن اللہ ورسولہ، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اب مارکت اللہ مقام ہے جو رافضی کہ ہر امام باڑے سے جب فجر کی پہلے ہی آیت کا یہ ٹکڑا پڑتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے اہل بیت کو دور کرے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور فرمایا تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ تمہیں پاک، اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا یعنی ہر طرح سے مکمل طور پہ پاک اللہ رب العالمین تمہیں کرنا چاہتا ہے۔
वज़कुरन मा युतला, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और हिकमत की जो बातें सुनाई जाती है ना, बुयू वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, वज़कुरन, उनको याद रखो, इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, यकीन जानो अल्लाह बहुत बारीक बीन और हर बात से बाखबर है। देखिएगा जी मेरे अजीज भाई और दोस्तों, इस पर हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बड़ी एक मारकतुल आरा तकरीर है। मैं सिर्फ उसमें से चंद चीजें आपके सामने रखता हूं ताकि बात ज्यादा तवालत भी न इख्तियार करे और आप इसको संभाल भी सके। राफजी यहां से कहते हैं कि यहां से मुराद आले बैत हैं जो चादर के नीचे आए, हुजूर जिनको चादर के नीचे लाए, और साथ ही वो ये कहते हैं कि लियुज़हिब अन्कुम रिज्स की वजह से और वयुताहिरकुम ततहीरा की वजह से वो क्या हो गए, वो पाक हो गए। ठीक है जी, और ऐसे पाक हुए कि उनको राफजियों ने मासूम कहना शुरू कर दिया। ठीक है जी, आपसे मैं पूछता हूं क्या अल्लाह ने लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा और वयुताहिरकुम ततहीरा ये अल्फाज कहीं और भी रब्बुल आलमीन ने फरमाए हैं? तो पता नहीं आपके जहन में ये बात हो या ना हो, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा बद्र वालों के बारे में, लियुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, ये रब्बुल आलमीन ने बद्र वालों के लिए कहा है। ठीक है जी, मैं इस बात की तरफ आता हूं। देखिए जरा, इसी पे कोशिश करेंगे कि सबक को मुकम्मल कर लें, चूंकि ये मारकतुल आरा मकाम है। देखिए भाइयों, हम कहते हैं अहले बैत का जो मफहूम हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वसत वाला है। जो दूसरा तबका मानता है वो अहले बैत को तंग करने वाला है। अहले बैत के हम कहते हैं कि अज़वाज मुताहरात सारी पाक पैगंबर की बीवियां ये सारी की सारी अहले बैत हैं। ठीक है, और हुजूर की साहबजादियां अहले बैत हैं, हुजूर के साहबजादे अहले बैत हैं, आपके नवासे और नवासियां ये अहले बैत हैं दर्जा बदर। चार को मानता है, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, और हुजूर को इनमें शामिल करके पांच तन पाक कहता है, क्योंकि हुजूर ने चादर ली थी। मैं बताता हूं, जब ये आयत करीमा उतरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा के घर में तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसनैन को बुलवाया और चादर के नीचे लिया। हजरत उम्मे सलमा ने कहा तो हुजूर ने फरमाया कि आप अपने मकाम पे ठहरी रहें। ठीक है जी, आप अपनी जगह पे ठहरी रहे। अंत आला मकानिका अंत आला मकानिका अंत आला खैर, अंत आला मकान की अंत आला खैर, के आप अपनी जगह पे रहे, आप खैर पर हैं। हजरत उम्मे सलमा ने आना चाहा। वजह क्या थी कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी बीवियों आपको कुरान में अता किया है, मैं इनको चादर के नीचे लेकर वही मांग रहा हूं। और इस पर एक और रिवायत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के घर गए और फरमाया अपने बच्चों को बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया, मकाम है, गौर तलब बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को भी बुलाया एक और मौका पर, और उनके बच्चों को बुलाकर कहा कि ये भी अल्लाह मेरे अहले बैत में से है। हजरत अली और हजरत फातिमा हजरत हसनैन को चादर में लेकर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। मैं अब इसका तर्जमा करने लगा हूं कि अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत में है। फज़हिबानहुम रिज्सा, अल्लाह आपने मेरी अज़वाज मुताहरात के बारे में कुरान में ऐलान किया, लियुज़हिबानकुम रिज्सा, इनके लिए भी मैं वही मांग रहा हूं कि इनसे भी, उनसे आपने नापाकी दूर कर दी, इनके लिए मैं मांगता हूं कि इनसे नापाकी दूर कर। और वहां आपने कहा वयुताहिरकुम ततहीरा, यहां इनके लिए मैं कहता हूं कि युज़हिबानकुम रिज्स अल बैत व युताहिरकुम ततहीरा, और यहाँ हुजूर ने दुआ मांगी फज़हिबानहुम रिज्स व ताहिरहुम ततहीरा, अल्लाह इनसे भी, इनको भी पाक साफ कामिल तरीके से कर दे। हम कहते हैं कुरान की रोशनी में हम पाक पैगंबर की सारी अज़वाज मुताहरात को आले बैत मानते हैं, और हदीस पाक और हुजूर की इस दुआ की रोशनी में हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन हुसैन को भी हम आले बैत में मानते हैं। ठीक है जी, अब अगली बात, भाई बैत
کس گھر کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے؟ دار اس گھر کو کہتے ہیں جس میں ضروری نہیں کہ رات گزاری جائے۔ اب اہل بیت اس کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ تو بیوی کو اہلیہ کہا جاتا ہے، گھر والی۔ ایک بندہ کہے کہ آج گھر والے گھر نہیں تھے، بھائی کوئی پوچھے آپ کے کپڑے استری نہیں تو بندہ کہہ دے گھر والے نہیں تھے آج۔ آپ کھانا ہوٹل سے کیوں کھا رہے ہیں؟ جی گھر والے نہیں تھے۔ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیٹی ہوتا ہے، بیٹے ہوتا ہے؟ اس سے مراد بیوی ہوتا ہے۔ اہلیہ کہا جائے تو جو کہنے والا ہے اس کی مراد بیوی ہے۔ تو جب اہل بیت ہوں گے تو یہ پاک پیغمبر کی بیویاں ہوں گی۔ اولاً مصداق اہل بیت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں میرے عزیز بھائی اور دوستو، اب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نا قرآن مجید ہم نے کہا کہ ترتیب وائز 6 آیات آ رہی ہیں، تو 6 میں تذکرہ امہات المومنین کا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کا ہے، آپ ایک ٹکڑے سے کہاں سے یہ لے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی یہ خلفاء نے قرآن اپنی ترتیب سے جمع کیا ہے۔ تو یہاں تحریف قرآن کا مسئلہ لے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہی تو قرآن میں تحریف ہے کہ جو اس ترتیب کے مطابق قرآن کو منزل من اللہ نہ مانے، ترتیب رسولی اور ترتیب نزولی دونوں پر ایمان نہ رکھے، وہ بدبخت ہے۔ ترتیب رسولی کیا ہے؟ ترتیب رسولی کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا پہلے آنا، اور ترتیب نزولی کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق کا پہلے اترنا۔ ترتیب نزولی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم کا آخر میں ہونا، اور ترتیب رسولی کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس کا آخر میں ہونا۔ قرآن پر ایمان یہ ہے کہ ترتیب رسولی کو بھی مانا جائے، ترتیب نزولی کو بھی مانا جائے۔ تو پھر ایک بات اور کہی جو بات پریشان کرتی ہے، یہ بات آپ غور سے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں عنکم اور یطہرکم یہ ضمیریں کس کی ہیں؟ مذکر کی ضمیریں ہیں۔ یہ مذکر کی ضمیریں صاف بتا رہی ہے کہ ازواج مراد نہیں ہے۔ پیچھے مؤنث کی ضمیریں تھی، تم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، بات چل گئی، لیکن اب یہاں پہ تم جو مراد لے رہے ہو آل بیت سے ازواج مطہرات، وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عنکم اس سے مراد کیا ہے؟ اور وَيُطَهِّرَكُمْ جمع یہ مذکر کی ضمیریں ہیں۔ ہم نے اس کا جواب یہ دیا، غور کریں، اس کے 3 جواب ہیں کہ لفظ اہل بیت مذکور ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل، ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں شامل ہے نا، جب شامل ہے تو تغلیباً ضمیر مذکر کی مستعمل ہوئی، غلبہ۔ اب دیکھو نا، والدین جب کہا جاتا ہے تو مراد والد و والدہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن تثنیہ میں جب بولا جائے تو تغلیباً یہ کس کا بنتا ہے؟ تثنیہ والد کا بنتا ہے، والدہ کا نہیں بنتا۔ والدہ کا تثنیہ کیا ہونا چاہیے؟ والدتین، اور یہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ والدین۔ تو والدین تو تثنیہ بنتا ہے والد کا، تو یہ کون سا تثنیہ ہے؟ یہ تغلیباً ہے کہ غلبہ چونکہ والد کو حاصل ہوتا ہے، لہٰذا یہاں اس کی رعایت کر کے اسی مذکر کا تثنیہ لایا گیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل بیت میں شامل ہیں تو پھر تغلیباً یہاں ضمیر مذکر کی مستعمل ہوئی۔ 2 جواب میں نے دے دیا ہے، ایک کہ لفظ اہل کی وجہ سے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں تغلیباً یہاں ضمیر مذکر کی لائی گئی۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اظہار محبت کلام عرب میں عورتوں کے لیے بھی ضمیر مذکر کی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک شاعر اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے فَإِن شِئْتِ، آگے کہتا ہے پس اگر تو چاہے نا تو حرمت النساء سواکم، کہتا ہے اگر تو چاہے میری محبوبہ تو آپ کے سوا ہر ایک عورت کو، عورتوں کو میں اپنے اوپر حرام کر دوں۔ تو کم جو ضمیر ہے سوا کم، یہ جمع مذکر اپنی محبوبہ کے لیے لائے، تو خواتین کے لیے اکٹھی جماعت اگر ہو تو جمع کی ضمیر کلام عرب میں مذکر کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات بے غبار میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی شبہ نہ رہے۔
اب ایک اور سوال، سورۃ المائدہ کے اندر غالباً یہ بات آئی ہے میرے عزیز بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اللہ نے بدر والوں کے لیے کیا کہا؟ ولا کی یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، ایک بات۔ اور سورہ انفال میں کیا کہا؟ ویذھب عنکم رجز الشیطان، تو یرید لیطہرکم بھی کہا، اور یہاں آل بیت سے زیادہ ان کی فضیلت ایک لفظ سے بڑھا دی، ویتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 اور 6 اور سورہ انفال آیت نمبر 8 اور 11 ذرا دیکھیے گا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، ہم کہتے ہیں وہاں تو کبھی آپ نے نہیں کہا کہ بدر والے بھی معصوم ہیں، سبحان اللہ کہو بھائی۔ یہاں آپ توڑ مروڑ کے ان حضرات کو معصوم کہنے کے لیے قرآن کی تعریف تک کے قائل ہو جاتے ہیں، قرآن کے محرف ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں، اور جو بدر والوں کے بارے میں واضح الدلالہ آیات ہیں، وہاں تو کبھی نہیں آپ نے کہا کہ بدر والے بھی معصوم ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، بات بے غبار ہونی چاہیے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، جو جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ وہ حدیث کی وجہ سے اس آل بیت میں شامل ہیں۔ آل بیت قرآنی، ازواج مطہرات، آل بیت حدیثی، گھرانے علی المرتضی، ہم دونوں کو مانتے ہیں، ان کو بھی آل بیت مانتے ہیں، ان کو بھی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سے عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ عنکم اور ویطہرکم، ان ضمیروں سے بھی کوئی ایسا شبہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بات کہ قرآن مجید نے اہل بیت کس کو کہا۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت ابراہیم کی بی بی سارہ کو فرشتوں نے فرزند کی بشارت دی تو انہوں نے بڑی حیرانگی سے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا کہ کیوں تعجب کرتے ہو اے پیغمبر کے گھر والوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اہل بیت سے قرآن مجید میں مراد کیا ہے؟ بیوی مراد ہے، بیویاں مراد ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ کے سامنے میں نے کھول دی، اب اگلی بات پہ آئیے، آل بیت کا صحیح ماننے والا کون ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، آل بیت کے صحیح ماننے والا کون ہے؟ آخر میں حضرت لکھنوی نے ایک خلاصہ نکالا ہے، وہ میرا دل کر رہا ہے کہ 10 پوائنٹ ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ایک سطر ہی بنتی ہے تاکہ ساری بات آپ کے ذہن میں آئے۔ فرمایا آیت تطہیر میں لفظ آل بیت سے مراد ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن ہے، اور ان کے سوا کوئی دوسرا مراد نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، محاورے قرآنی میں کسی کا آل بیت سوا اس کی زوجہ کی کسی کو نہیں کہا گیا۔ اگر کسی مقام پہ لفظ آل بیت بغیر کسی کی طرف مضاف کی مستعمل ہوا تو وہاں بھی اس کے گھر کے رہنے والے ہی مراد ہے، نہ کوئی اور۔ تین، لغت عرب میں بھی کسی شخص کا آل بیت سوا اس کی زوجہ کے کسی کو نہیں کہتے۔ اور نمبر 4، مذکر کی ضمیریں جو آیت تطہیر میں ہیں وہ ہرگز قرینہ اس بات کا نہیں بن سکتی کہ اس آیت میں لفظ آل بیت سے ازواج مطہرات مراد نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید میں لفظ آل بیت کے لیے ہر جگہ مذکر کے صیغے اور ضمیریں مستعمل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور ان میں اکثر مقامات میں بالاتفاق فریقین، شیعہ اور سنی، عورتوں کے سوا کوئی اور مراد نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر لہذا معلوم ہوا ازواج مطہرات کے سوا جن کو بھی اہل بیت فرمایا وہ پیار محبت کے طور پہ مجازن فرمایا گیا ہے، حقیقتاً اہل بیت کا مصداق ازواج مطہرات ہیں۔ نمبر 7، اگر کچھ فرق حضرت سلمان کے اہل بیت ہونے میں اور اہل رضا کے اہل بیت ہونے میں نکل سکے تو پھر حضرت عباس اور ان کی اولاد کے لیے بھی وہ فرق نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی اہل ابا، اور بالکل اسی طرح کی دعا ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے جی، حضرت عباس کی اولاد کے لیے۔ آگے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ازواج مطہرات کے برابر کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، حضرت فاطمہ کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی میرے ذہن میں آیا،
हजरत फातिमा को जो सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह कहा गया, बाद जगहों पे हजरत आयशा की बड़ी फजीलत है, बाद जगहों पे हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा की बड़ी फजीलत है। मुहद्दिसीन ने तीनों तरह की रिवायात को बड़ी अजीब तत्वीक दी है। फरमाया हजरत फातिमा का मकाम अपनी जगह पे, हजरत आयशा का मकाम अपनी जगह पे, हजरत खतीजा का मकाम अपनी जगह पे। भाई क्या अपनी जगह पे, क्या मुराद, क्या क्या अपनी अपनी जगह पे मकाम, क्या कहना चाहते हैं? अजीब तत्वीक दी है। खानों में फरमाया जैसे शरीद को फजीलत है सब खानों पे, ऐसे मेरी बीवियों में फजीलत है आयशा सिद्दीका को। और फरमाया खतीजा का कोई सानी और हमसर नहीं, उसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब सब ने मुझे दूर किया, खतीजा ने करीब किया और वो मेरे करीब हुई। अब तत्बीक क्या दी उलमा ने? फरमाया हुजूर की जिस्मानी कुर्बत के लिहाज से देखा जाए, अपना खून होने के एतबार से देखा जाए तो हजरत फातिमा का कोई सानी नहीं, और दीन और शरीयत को महफूज करके उम्मत तक पहुंचाने के एतबार से देखा जाए, मुअल्लिमा होने के एतबार से देखा जाए तो हजरत आयशा का कोई सानी नहीं, और इस्लाम पर और हुजूर पर खर्च करने के एतबार से देखा जाए तो खतीजतुल कुबरा का कोई सानी नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, ये मुहद्दिसीन की तशरीहात है और पुरानी कोई ज़हन में आ रही है। इतना अब वक्त रोजे की वजह से तो होता नहीं कि मैं इतनी तफसील से मुताला करके बैठूं, दिल बहुत चाहता है, किताबें भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला करम करते हैं और सबक की बात चलो कुछ ना कुछ संभालने में अल्लाह ताला मदद देते हैं। मेरे अजीज भाइयों, अब जो बात मैं खुलासतुल मराम के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ, आले बैत को अल्हम्दुलिल्लाह हम ही मानते हैं, सहाबा को भी हम ही मानते हैं, हम भी नहीं हम ही मानते हैं, आले बैत को भी हम ही मानते हैं। कैसे? वो चार को मानता है, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हुसैन। हम कहते हैं हुजूर की सारी बीवियां 11 अज़वाज मुतहरात सारी की सारी आले बैत में हैं। अब मैं नाम लूंगा, वक्त लगेगा, लेकिन दिल चाहता है। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा, हजरत सैयदा सौदा, हजरत सैयदा आयशा, हजरत सैयदा हफ्सा, हजरत सैयदा उम्मे हबीबा, हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत सैयदा सफिया, हजरत सैयदा मैमूना, ये सब अज़वाज मुतहरात हैं, आले बैत हैं हुजूर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक ज़ौजे मोहतरमा आले बैत में। बीवियों पर भी शिया और सुन्नी का इख्तिलाफ है आले बैत में, बेटियों पर भी इख्तिलाफ है। 5 मकामात हैं, याद रखिएगा, बीवियों पर, बेटियों पर, बेटों पर, नवासों पर, नवासियों पर। यह खुलासा है। बीवियों पर वो एक को भी आले बैत नहीं मानता, हम सारी बीवियों को आले बैत मानते हैं। वो 4 बेटियों में से एक को आले बैत मानता है, हम चारों को आले बैत मानते हैं। वो 3 साहबजादों में से किसी एक को भी आले बैत नहीं मानता, हम तीनों साहबजादों को आले बैत मानते हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 2 नवासों को आले बैत मानता है, हसन हुसैन को। हम हजरत हसन हुसैन के छोटे भाई हजरत मोहसिन जो बचपन में फौत हो गए उन्हें भी आले बैत मानते हैं। हजरत ज़ैनब के बेटे अली बिन अबिल आस को भी आले बैत मानते हैं, हजरत उस्मान और हजरत रुकैया के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान को भी आले बैत में मानते हैं। तो वो बीवियों में से एक को भी आले बैत नहीं मानता, हम सारी बीवियों को आले बैत मानते हैं। वो बेटियों में से एक को आले बैत मानता है, हम चारों को आले बैत मानते हैं। वो बेटों में से किसी को भी आले बैत नहीं मानता, हम तीनों साहबजादों को आले बैत मानते हैं। वो नवासों में से 2 को आले बैत मानता है, हम 5 को आले बैत मानते हैं। और वो नवासियों में से किसी एक को भी आले बैत नहीं मानता। हम नवासियों में हजरत हसन हुसैन की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत हसनैन की बहन हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, उनको भी आले बैत में मानते हैं। और हजरत सैयदा उमामा बिनते अबिल आस, हम उनको भी आले बैत में मानते हैं। तो 5 जगह इख्तिलाफ हो गया, हम मानने वालों में हैं, वो न मानने वालों में है। अब बताइए आले बैत को कौन मानता है? एक और छोटी सी बात, सवाल पैदा होता है कि आप मेरे ऊपर कर सकते हैं कि चादर में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हीं को लिया ना, हजरत हसन हुसैन और हजरत अली और हजरत फातिमा को लिया, बाकियों को क्यों ना लिया? तो हजरत अल्लामा साहब ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अल्लाह ने ये बात खोल दी अपने महबूब पे, खोल दी होगी कि मेरे महबूब आपकी नस्ल हजरत हसन हुसैन से आगे चल रही है। सुभान अल्लाह। तो ये इनका एक एजाज हो गया। और फिर हजरत अली उल मुर्तजा की वजह से और यहां किसी को शामिल नहीं किया जा सकता था, लिहाजा चादर में ये चारों ही रहे। लेकिन हजरत अब्बास और उनकी औलाद के लिए भी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई है। दुआ को देखा जाए तो इसमें भी और शरीक है, और अगर अल्लाह के इस वादे को देखा जाए लियुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान और वलियरबित अला कुलूबिकुम,
تو یہ بدر والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ولا کی یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تو اس میں بدر والوں کے لیے بھی اسی طرح کا اعلان کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین جو کچھ کہا اس کی اسی طرح اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچا کریں، غور کیا کریں، ہم صحابہ کے بھی دیوانے ہیں، اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں۔ ایک دوست نے لکھا میسج کہ شیعہ کتب میں ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بھائی سنی خطیبوں کو بھی بتاؤ نا کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ جمعے کے خطبے میں صرف ایک بیٹی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جمعے کے خطبے میں جو خطیب ایک بیٹی کا نام لیں، آپ اسے بعد میں تنبیہ کریں اور اسے کہیں 4 بیٹیوں کا نام لیں، ٹھیک ہے جی؟ 4 بیٹیوں کا نام لینا چاہیے۔ اس بات اب سے عبد المقیم عظیم شاہ صاحب بہت بات کرتے تھے استاد جی۔ جی بس وہ چل چلاؤ میں کئی اپنے بھی اسی رو میں بہ رہے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تنبیہ کریں اور ان حضرات کو سمجھائیں۔ اچھا، ایک اور شیعہ کا چھوٹا سا سوال آج کل نیا آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے ہیں۔ دیکھو نا، زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں، سوالات بدلتے ہیں، لیکن تطہیر کا مصداق جو اہل بیت ہیں وہ فاطمہ، علی اور حسن و حسین ہیں۔ اب بات پہ آپ غور کریں، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت تو ہم مان لیتے ہیں انہیں، تطہیر کا مصداق وہ یہی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ تطہیر کا مصداق ازواج مطہرات ہیں، یا ازواج مطہرات ہیں اولاً قرآن کی روشنی میں اور ثانیاً حدیث کی روشنی میں۔ طبعاً حضرت علی، حضرت حسن و حسین اور حضرت فاطمہ ہے، لیکن جو نئی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یہ تطہیر بھی ہے، اتمام نعمت بھی ہے، اور اذہاب رجس بھی ہے۔ یہ اللہ نے بدر والوں کے لیے وعدہ کیا۔ آؤ پھر اگر ماننا ہے تو پورا مانو نا۔ یہ لینے دینے کے تم نے باٹ الگ الگ کیوں رکھے ہیں؟ لو تو اور طریقے سے، دو تو اور طریقے سے، صحابہ کی بات آئے تو اس وقت تمہیں چبن شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جو میں نے بدر والوں کے بارے میں بات کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود اس سے بڑی دیر تک لطف محسوس ہوا۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی